واحد، وہ معبود تمہارا عبادت کے لائق ایک اللہ وحدہ لا شریک فإیایا فرحمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے ڈرو بس۔ کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ نے کہا مجھ سے ڈرو بس۔ جب اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا یہ بھی شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا یہ بھی شرک ہے۔ تو ڈرنا صرف رب سے ہے۔ جو لوگ صرف جنہوں نے اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھا اور کسی اور کا نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو اس کے سامنے ذیل کر دیا۔ مثال کے طور پر حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہیبت پوری دنیا میں ہر دل میں ڈال دی، روب اور دبدبا، اور حکومتیں بھی ان کے سامنے زیر ہو گئی۔ یہ زیر ہی ہے نا۔ علامہ احسان رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے جب میں کسی دورے سے واپس پاکستان پہنچتا ہوں تو حکمران گھبرا کے پوچھتے ہیں احسان علیہ ظہیر تو نہیں آ گئے؟ یعنی یہ تھے وہ علماء حق، اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ یہ انبیاء کا کام ان سے لیتا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ کے نیک ہیں، انہوں نے عبادت کی، وہ نیک بن گئے۔ اگر اللہ کے ہاں وہ اعلیٰ ہیں تو اللہ ان کے اور درجات بلند کرے۔ اگر وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ میری مزار پہ شرک ہو، سجدے ہوں، یہاں طواف ہوں، لوگ کپڑے چڑھائیں، آ کر پھول چڑھائیں، آ کر جھکیں، منتیں منوتیاں کریں یہاں سے، تو وہ خود بھی گمراہ تھا، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا۔ اگر اس کا یہ عقیدہ نہیں تھا، وہ سچا اور پکا اللہ کا دوست تھا، تو پھر لوگ اگر کوئی اس کے علاوہ اس کی، یعنی کہ اس کو تو پتہ نہیں، وہ تو دنیا سے چلا گیا، اگر لوگ اس کے بعد اس کی قبر پہ ایسا کام کریں تو پھر ذمہ دار لوگ ہیں وہ نہیں۔ اللہ کے نیک بزرگوں کا احترام ہے، سب بزرگوں کا احترام ہے، مگر قبروں کا بھی احترام ہے، بزرگوں کا بھی احترام ہے، مگر عبادت صرف اللہ کی، قبر کو پوجنا نہیں۔ اس لیے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر کو کچا رکھنا ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ پاک نبی علیہ السلام۔ قبر کو کچا رکھنا، زیادہ اونچا بھی نہیں بنانا۔ یہ کس نے فرمایا؟ پاک نبی علیہ السلام۔ پکا نہیں بنانا، اونچا نہیں زیادہ بنانا، اس پہ بیٹھنا نہیں، عبادت نہیں کرنی۔ نماز قبرستان میں نہیں ہوتی، عبادت قبرستان میں نہیں ہوتی۔ یہ جو جنازہ پڑھتے ہیں یہ سائڈ پہ الگ جگہ ہوتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے جنازے میں سے رکوع بھی نکال دیا، سجدہ بھی نکال دیا، حالانکہ وہ نماز ہے، نکال دیا اس لیے کہ یہ نہ سمجھے اب تو سامنے میت رکھ کے جھک رہے ہیں، لہذا اللہ نے رکوع بھی نکال دیا، سجدہ بھی، کھڑے کھڑی میرے سامنے تکبیروں کے ساتھ کھڑے ہو کے قیام میں جو مجھ کو کہنا ہے کہہ لو، سفارش کر لو، اس طرح ہی دعا کر لو، اب جھکنے کی ضرورت نہیں۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت فرمایا، انہوں نے اپنی قبروں کو سجدے کی جگہ بنایا۔ تو یہ اس لیے آپ نے آخری وقت بھی یہ دعا فرمائی تھی، اللہ ایسا میری قبر کو ایسا نہ بنا دے کہ وہاں ایسا ویسا کام ہو شرک والا۔ تو اللہ نے پھر آج تک حفاظت میں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک کو، صحابہ نے، اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ اگر آپ کی قبر پاک کہیں اور ہوتی تو شرک کا بہت ڈر تھا، اس لیے اللہ نے وہاں ہی بنا دی حجرہ پاک کے اندر، اور جو نبی جدھر فوت ہوتے ہیں قبر بھی وہاں ہوتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے وہاں سے آپ کا بستر اٹھایا جہاں کی آپ کی وفات ہوئی، وہاں سے ہی آپ کی قبر ایسے نکالی اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا جو آپ کا حجرہ پاک۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ دعا کی اللہ ایسا کام نہ ہو میری قبر پہ۔ لہذا پتہ یہ چلا اگر نبی اللہ کا، وہ اللہ کے برابر اور شریک نہیں ہو سکتا تو پھر عام بندہ کیسے ہو سکتا؟ بے شک نہیں۔ سوچنے کی تو یہ بات ہے نا، یہ پوائنٹ ہے نا۔ اس لیے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا۔ رب نے فرما دیا خود کہ کوئی اس کا مالک نہیں، زمین آسمان کی ہر چیز کا مالک رب نے فرمایا میں ہوں، میں اللہ ہوں، میں نے پیدا کیا۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور عبادت اطاعت اسی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ۔ واسب کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمیش ہو، جو چیز لازم ہو اور اسی کے لیے خالص ہمیش ہو، ہمیشہ ہو، اس کو کہتے ہیں واسب۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا تم اللہ کے علاوہ پھر کسی اور سے ڈرتے ہو؟ یہ تو نہیں حق بنتا تمہارا، ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ یہ قرآن ہے، کتنے الفاظ کمال کے ہیں، کتنے خوبصورت لفظ ہیں، اور قرآن سے زیادہ اچھی کوئی کتاب نہیں،
سچی کتاب بھی کوئی نہیں. وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور جتنی نعمتیں ہیں نا جو اللہ نے تمہیں دی ہیں یہ ساری اللہ نے تمہیں عطا کی. ثم اذا مسکم الضر، رب تعالیٰ نے فرمایا جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی تکلیف، کوئی بیماری آ جائے، کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، کوئی بندہ دریا میں غرق ہونے لگے، کشتی الٹنے لگی، یا اس طرح کے اور کوئی معاملے، تو اس وقت بندے کی کیفیت کو سوچنا چاہیے وہ کس طرح ہوتا ہے. اس وقت تو کہتا ہے بس اللہ، اے میرے اللہ اب تو مجھے یہاں سے بچا. اس وقت یہ دعا کرتا ہے. ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون، اسی کی طرف عاجزی کرو. انکساری، عبادت عاجزی ہے، انکساری ہے، جھکنا، کبھی ہاتھ ماتے، کبھی جھک گیا، کبھی اور گر گیا. یہ عاجزی کے مختلف طریقے ہیں. اور کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ تعالیٰ کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. سب سے زیادہ اللہ کی رحمت اس پہ ڈائریکٹ برس رہی ہوتی ہے. ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس وقت بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، یہ 14واں پارہ ہے، سورہ النحل ہے، اس کا ترجمہ ہے، غور سے سنو. جب اس کی تکلیف ختم ہوتی ہے، جب کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، کوئی حادثہ، کوئی صدمہ، کسی گرفت میں پھنس گیا، کسی قید میں آ گیا، تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ سے اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، کروٹیں لیتے، اللہ مجھے بچا، اللہ مجھے شفا دے، اللہ مجھے مصیبت سے نکال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اس کو مصیبت سے نکالتا ہوں فوراً ہی پھر شریک شروع کر دیتا ہے، شرک میرے ساتھ. تو اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون. وہ اس لیے شرک کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کفر کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے کفر کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتمتعوا، عیش کر لو، کر لو عیش، من مانی کر لو، کتنی دیر کرو گے زمین پہ. فسوف تعلمون، جلدی وہ وقت قریب ہے جب تم سے سب کچھ میں نے پوچھ لینا، حساب ہو جائے گا تمہارا بڑی جلدی. لہذا اپنی مرضی نہ کرو. اگر یہ 2 لفظ بندے کو سمجھ آ جائے نا، 2 لفظ بس درس میں، سارے درس ایک طرف کہ جلدی میں تم سے پوچھ لوں گا، تمہیں پتہ چل جائے گا تم سے کیا ہوتا ہے، تو پھر انسان کبھی بھی پوری زندگی کوتاہی نہ کرے، اپنے عمل میں کوتاہی نہ کرے، عقیدے میں کوتاہی نہ کرے، بس اللہ کی طرف رجوع رکھے. جو قسمت میں ہے اللہ تجھ کو ضرور دے گا، پریشان نہ ہو. جو تجھ کو رب نے دینا ہے وہ تجھ سے کوئی لے سکتا نہیں، اور جو کسی کا ہے وہ تو لے سکتا نہیں. یہ جب عقیدہ ہو تو اللہ کی قسم انسان کبھی پریشان ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتمتعوا، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے اٹھا لو فائدہ، کتنا کرو گے، فسوف تعلمون، تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رزق تو میں نے دیا ہے، تم اس رزق میں سے اوروں کے حصے بناتے ہو. اللہ نکالتا ہے زمین میں سے پیداوار، پھر کہتے ہو یہ فلاں کا حصہ، فلاں کا حصہ، یہ اللہ کے علاوہ فلاں کا. اس وقت بھائی تو اس وقت تو بت تھے، کہتے ہیں کہ بت تھے، بتوں کی نظر و نیاز ہوتی تھی، لوگ بتوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے. تو میں ایک اور آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کعبۃ اللہ میں بت پڑے تھے، ان میں حضرت ابراہیم کا بھی بت تھا، حضرت اسماعیل کا بھی بت تھا، نبیوں کے بھی بت تھے. تو نبیوں کو جب اللہ والے فوت ہو جاتے، اولیاء فوت ہو جاتے، انبیاء فوت ہو جاتے، شیطان ان کی محبت میں لوگوں کو کہتا پریشان نہ ہو، یہ لو تصویر بنا لو، مجسمہ بنا لو، بت بنا لو. پھر جب ایک جگہ پہ لوگ اکٹھے ہوتے کہتا پریشان نہ ہو، الگ الگ بنا لو. اپنے اپنے گھروں میں پھر سجائے گئے، پھر محبت میں غلب آیا، آگے نکلے، پھر شرک ہوا. اس طرح ابتدا ہوا. اس لیے محبت وہ اس طرح کرنی ہے جس طرح اللہ نے فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ کی محبت کا حکم دیا، جس کو جس طرح جس جگہ پہ رکھا اسی طرح کرنا، اپنی مرضی سے ادھر ادھر کرنا نہیں. ناطق وحی نے جو کہہ دیا اس طرح جو کرے گا وہ کامیاب. جس نے اپنی مرضی سے دین کو آگے اور پیچھے کیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. بس یہ نقطہ بھی آپ نے یاد رکھنا. کبھی کسی چیز کو ہیر پھیر کرنے کی جگہ ہم کو یہ جرت نہیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. جس طرح کہ طواف جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر ہوتا ہے، جو بندہ کہے کہ حافظ آباد پہ طواف ہو جائے تو وہ طواف ہوگا نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ نے یہ نہیں کہا آپ مدینہ میں طواف کر لو، مدینہ بھی تو بڑی شان والا شہر ہے،
اس لیے بھی تو آپ نے دعا فرمائی اللہ اس میں ڈبل برکت نازل فرما. تو لہذا اگر طواف مکے کی بجائے مدینے میں نہیں ہو سکتا پھر دنیا میں کسی اور جگہ پہ کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو. پتہ یہ چلا طواف مطاف کی جگہ پہ ہوتا ہے، اور صحیح جو ہوتی ہے وہ صفا سے مروہ ادھر ہی ہوتی ہے، کسی اور جگہ پہ کائنات میں ہو سکتی نہیں ہو سکتی. رکوع میں سبحان ربی العظیم ہی پڑھنا ہے، قیام میں یہ نہیں پڑھ سکتے، قیام میں الحمدللہ ہی پڑھنا ہے. قیام والا رکوع میں نہیں، رکوع والا قیام میں نہیں، سجدے والا رکوع میں نہیں. اس طرح یہ چیزیں ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، ان کو آگے پیچھے کرنے کی جرت نہیں وہ کر سکتا. اگر کرے گا تو بہت بڑا ناکام ہوگا بے شک اور بہت بڑا گناہگار بھی ہوگا. اگر یہ نقطہ بھی آپ کو آج تیسرا سمجھ آ گیا تو پھر سارا دین ہی سمجھ آ جائے. اگر آگے پیچھے کرنے کا بندہ سوچے کہ میں قیام میں جو پڑھ رہا ہوں اللہم باعث بینی و بینا یا سبحانک اللہ، آگے اس کے الحمدللہ میں سارے یہ میں تشہد میں جا کے تحیات میں بیٹھ کے پڑھ لوں تو آگے پیچھے کیا، حالانکہ چیزیں تو وہی ہیں، اپنی مرضی سے تھوڑا سا اس کو ادھر اور ادھر کیا تو اللہ کے یہاں قبول نہیں. تو جو سارا دین بدل دے وہ قبول کیسے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس میں تو کوئی فرقہ نہیں نا میرے بھائیو. قرآن میں تو فرقے کی بات ہی کوئی نہیں، نہ میں فرقے کی بات کر رہا ہوں، یہ تو قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے بس. کوئی فرقے کی بات نہیں، فرقہ وارانہ سے بات ہم بالکل پاک بات کرتے ہیں. اور جس کا ساتھ قرآن دے وہ قرآن والا ہو گیا، جس کا ساتھ حدیث مصطفیٰ دے وہ حدیث مصطفیٰ والا ہو گیا. تو جس کا ساتھ قرآن و حدیث دے ہی نہ وہ کس کھاتے میں جائے؟ لہٰذا ہم سب کو سوچنا چاہیے اور شعور سے کام لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی رہنمائی قرآن و سنت سے لینے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی مرضی نہ کریں کسی معاملے میں، نہ شادی میں، نہ غمی میں، نہ کسی اور معاملے میں. سفر، حضر اور حج، عمرہ، جو بھی معاملہ ہو، حکم اللہ کا تو طریقہ مصطفیٰ کا، حکم عبادت اللہ کی تو اطاعت مصطفیٰ کا. بس یہی ہے کامیابی کا طریقہ. آخر دعوانا الحمد